العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائح والمستمع. رواہ ابو داود. روایت میں کسی کی موت پر، حادثہ مصیبت پر بین کرنا اور اس بین کا سننا، نوحہ ماتم کرنا اس کا سننا، دونوں کو باعث لعنت کہا گیا. چنانچہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی نوحہ کرنے والی پر، والمستمع اور اس کے سننے والی پر. نوحہ کرے یعنی میت کے محاسن کو خواہ گن گن کر بیان کریں، بیجا تعریفیں کرے اور ماتم کرے، چلا چلا کر روئیں، تو ایسا کرنا نوحہ کرنا کہلاتا ہے. ایسے کرنے والی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. مستمع سننے والی یعنی رونے والی، ماتم کرنے والی چیخنے والی کے رونے کو غور سے سنے، یا یہ کہ اس کے ساتھ اور روئے، وہ بھی واہ واہ آہ آہ کرے، تو گویا وہ اس کا تعاون کر رہی ہے. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن یہ اس میں شریک ہو رہی ہے، تعاون کر رہی ہے، اس لیے اس سننے والی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. دوسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجب للمؤمن، کہ مومن کا عجیب حال ہے. ان اصابہ خیر، اگر اسے کوئی خیر بھلائی اچھائی نعمت وغیرہ پہنچے، حمید اللہ، تو وہ اللہ کی حمد کرتا، وہ شکر اور اس کا شکر کرتا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ مصیبہ، اور اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تب بھی وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. معلوم ہوا کہ مومنوں کا عجیب حال ہے، ہر حال میں مست رہتا ہے، خوش رہتا ہے، نعمت پر اللہ کی تعریف کر رہا، شکر کر رہا، مصیبت پر بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ ہمارے اعتبار سے یہ مصیبت ہے، لیکن اللہ اپنی مصلحت کے اعتبار سے جانتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگا، اس کو بھی اللہ نعمت بنائیں گے، اور وہ صبر کرتا ہے یعنی اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے. فالمومن یوجر فی کل امری، پس مومن کو ہر معاملے میں اجر، ہر حال میں اجر دیا جاتا ہے، چونکہ اس کا ہر حال شریعت کے تابع ہوتا ہے، اس کا ہر کام شریعت کے موافق ہوتا ہے، اس لیے اس کو اجر دیا جاتا ہے، نعمت ہو، مصیبت ہو، خوشی ہو، غم ہو. یہاں تک کہ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے. ایک روایت میں کہ اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی ایک بیوی کا حق ادا کرنا اس کی دل جوئی ہے. یہاں تک کہ لقمہ جو اسے ڈالتا ہے وہ اپنی بیوی کے منہ میں، اللہ اس پر بھی اس کو اجر سے سرفراز فرماتا ہے. آگے کی جو روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا ما من مومن الا ولہ بابان، نہیں ہے کوئی مومن مگر اس کے لیے دو دروازے ہوتے ہیں. بابن، ایک دروازہ یصعد منہ عمل، جس سے کہ اس کا عمل اوپر آسمان کو چڑھتا ہے، و بابن، اور ایک دروازہ ینزل منہ رزقہ، جس سے کہ اس کا رزق آسمان سے نیچے اترتا. فیضا ماتا، پس جب وہ مر جاتا ہے، بقایا علیہ، تو وہ دونوں دروازے اس پر ہوتے ہیں. اور آگے دلیل میں اللہ کا قول ارشاد فرمایا فذالک، وہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان کافروں پر نہ تو آسمان رویا نہ ہی زمین روئی. معلوم ہوا کہ مومن کی موت پر زمین و آسمان روتے ہیں،
چونکہ مومن اطاعت کی زندگی گزارتا ہے اور زمین سے نیک اعمال آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان میں ایک دروازہ ہوتا ہے اعمال کے اوپر جانے کے لیے، اور دوسرا دروازہ کہ اوپر سے اس کا رزق نیچے اترتا ہے۔ اب جب وہ مر گیا تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو وہ جو عمل کے چڑھنے کا دروازہ تھا وہ بند ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مر گیا تو اس کا رزق بھی بند ہو گیا، تو رزق کے جانے کا جو دروازہ تھا وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے مرنے پر یہ دونوں دروازے روتے ہیں، یہاں تک کہ زمین میں جہاں جہاں اس نے جو بھی نیک کام کیے ہیں، نماز پڑھی، تلاوت کی، درس و تدریس کیا، بیان کیا، وہ ساری جگہ، وہ سارے مقامات اس کے فراق، اس کی جدائی پر ہوتے ہیں۔ قرآن میں کہا کہ ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، فرعون مر گیا، کافر ہلاک، لہذا اس کے غرق پر نہ آسمان کو رویا، نہ رونا آیا، نہ ہی زمین کو، یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، کوئی غم نہیں ہوا۔ لیکن مومنوں کے وفات پر زمین آسمان کو بھی غم ہوتا ہے، گویا وہ روتے ہیں۔ یہ پوری حدیث کی وضاحت تھی۔ دو دروازے، مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اس نے اچھا کام کیا ہو اور وہ جگہ اب اس کے کام سے محروم ہو جاتی، اس پر اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے۔ آگے کی روایت حضرت ابن عباس کی ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، من کان لہ فرطان من امتی، فرطان، فرط کی جمع اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلہ سے آگے جائے، کہیں منزل پر پہلے پہنچ جائے اور آنے والے قافلہ کے لیے خورد و نوش اور وہاں قیام طعام وغیرہ کا پڑاؤ کا انتظام کرے۔ آگے جانے والے کو فرط کہتے ہیں جو بعد والوں کے لیے آسانی اور سہولت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہاں حدیث میں جو فرط ہے، جس کا تثنیہ فرطان لائے، مراد اس سے وہ نابالغ بچہ ہے جو بلوغیت سے پہلے انتقال کر جاتا ہے، گویا اپنے گھر، ماں باپ، خاندان والوں کے لیے آگے چلا جاتا ہے، والدین سے پہلے جا کر اس کے لیے جنت میں ٹھکانہ بناتا ہے، جنت کی نعمتوں کی تیاری میں وہ لگ جاتا ہے۔ میدان معاشر عالم برزخ میں بھی ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک انتظامات فرماوے، والدین کے لیے وہ بچہ شفاعت کرتا ہے، اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بچے کے جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اللہ اسے آگے جا کر ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنائیے، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، اور اس کے لیے اور ہمارے لیے اسے اجر اور ذخر آخرت کا ذخیرہ بنائیے، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اسے ہمارے لیے سفارشی بنائیے، وہ مشفع، ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے۔ اسی مضمون کو حضور نے کہا، من کان لہ فرطان، کہ جس کے دو نابالغ بچے میری امت میں انتقال کر جائیں، ماں باپ سے پہلے اللہ کے یہاں پہنچ جائیں، ادخلہ اللہ بہما، تو اللہ پاک ان دونوں کی وجہ سے اس آدمی کو جس کے بچے انتقال کیے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فقالت عائشہ، جب یہ بات سنی تو حضرت عائشہ نے کہا، فمن کان لہ فرط من امتک، اللہ کے رسول یہ تو دو بچوں کے بارے میں آپ نے کہا، اور وہ جس کا ایک بچہ ہی آگے چلا گیا ہو، پہلے انتقال کیا ہو آپ کی امت میں، اس کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے کہا، ومن کان لہ فرط، اور اس کے لیے جو ایک بچہ جس کا آگے گیا ہو، ایک بچہ جس کا انتقال کر گیا ہو، تو اس کے لیے بھی ہے یا موفقہ، یہ حضرت عائشہ کو حضور نے یا موفقہ کہا، موفقہ توفیق دی ہوئی۔ حضرت عائشہ کہ چونکہ بچے نہیں تھے اس لیے آگے وہ پوچھ رہی ہے، فمن لم یکن لہ فرط من امتی کا، اللہ کے رسول وہ جس کے لیے کوئی بچہ آگے گیا ہی نہیں آپ کی امت میں سے، جس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو، کوئی بچہ پہلے انتقال ہی نہ کیا ہو،
تو حضور نے کہا فانا فرط امتی، تو اس کے لیے آگے جانے والا میں اپنی امت کا آگے جانے والا پیشوا ہوں، سب سے آگے آگے رہوں گا، اس لیے کہ اس کی اگرچہ کوئی اولاد نہیں، اس کے نابالغ بچے پر اسے صدمہ نہیں ہوا، لیکن میں اپنی امت میں پہلے جو آگے گیا اللہ کے یہاں پہنچ گیا، اس پر اسے مصیبت آئی میری امت کے لوگوں کو، اور اس جیسی مصیبت سے بڑھ کے اور کوئی مصیبت نہیں ہوئی، لن یصابوا بمثلی، ہرگز انہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچی میرے جیسی مصیبت کی طرح، یعنی میرے وصال، میرے فراق، میری جدائی کی مصیبت کی جیسی اور کوئی مصیبت ہرگز نہیں آئی امت پر۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر کہا تھا کہ ہم پر ایسی مصیبت آئی کہ اگر دن پر وہ مصیبت آ جاتی تو وہ دن بھی رات بن جاتی۔ شبت علینا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ ہم پر ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر دن پر آ جاتی تو صدمے کو برداشت نہ کرتے، یا وہ دن بھی سیاہ ہو جاتے، رات بن جاتے، کالے پڑ جاتے۔ بہرحال حضور نے دو بچے، ایک بچہ جس کا کوئی بچہ بھی نہ ہو، اس کے لیے بڑی بشارت سنائی ہے، جس نے صبر کیا، مصیبت پر اللہ کے فیصلے سے راضی رہا۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا، ان کے سوال سے بشارت میں وسعت پیدا ہو گئی کہ صرف دو بچوں والے ہی کے لیے بشارت نہیں، ایک بچہ کسی کے لیے بچہ بھی نہ ہو اس کے لیے بھی بشارت ہو گئی۔ حضرت عائشہ کو حضور نے موفقہ کہا، موفقہ چونکہ حضرت عائشہ کا یہ سوال بڑے فہم و تدبر پر مبنی تھا، ایک عظیم لقب حضور نے دیا، اے توفیق دی ہوئی، یعنی تمام کمالات اور خوبیوں کی جامع، ایسی عورت جس کو اللہ نے ہر بلائی اور ہر دانائی اور ہر کمال سے نوازا ہے، ان چیزوں کے کرنے کی اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، گویا کہ ہر معاملے میں اللہ کی توفیق ان کے ساتھ شامل ہے۔ یہ حضرت عائشہ کے لیے بہت بڑا اعزاز کا لقب ہے، ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہرحال نابالغ بچہ انتقال کرے اس پر تسلی رکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے موافق اس کے لیے جنت میں اللہ ٹھکانہ پیدا فرماتا ہے۔ دو بچے ہوں، ایک بچہ اور کوئی بچہ بھی نہ ہو، تب بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سب سے پہلے دنیا سے گئے، اور اس پر امت کو بڑا صدمہ ہوا، امت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوئی۔ حضور نے کہا میرے جیسے، یعنی میرے وصال سے بڑھ کے مصیبت میں مبتلا امت نہیں ہوئی ہے، اور میں پوری امت کے لیے فرد ہوں، آگے جانے والا، اس کے لیے میں جنت میں ٹھکانہ تیار کروں گا۔ آگے کی جو روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کی اولاد انتقال کر جاتی ہے، کسی کا بچہ جب مر جائے، بیٹا ہو بیٹی ہو جو بھی، وہ والدین کے لیے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، قال اللہ تعالی، تو اللہ پاک لملائکت اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتے یعنی ملک الموت اور اس کے ساتھ معاون جو فرشتے ہوتے ہیں، ان سے اللہ پاک کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی، کہ تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح قبض کر لی، فیقولون، تو وہ فرشتے کہتے ہاں، فیقول، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے قبضتم ثمرۃ فؤادی، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ثمرہ پھل، یعنی دل کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی، دل کے ٹکڑے کو اٹھا لیا،
فیقولون تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن فرشتوں پر حجت تام کرنے کے لیے کہ یہ وہ فرشتے تھے جو انسان آدم کی تخلیق پر اضطراب میں مبتلا تھے کہ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے. تو اب یہاں پر وہی مخلوق ہے، وہی انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، جو کس طرح اتنی بڑی مصیبت پر صبر کر رہے ہیں. فرشتوں کو سمجھانے اور ان کو اطمینان دلانے کہ اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں. یقول فیقول، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم نے ایسا ایسا کیا، بتاؤ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا. اتنی بڑی مصیبت آئی، اس کے اولاد کو نہیں، اس کے دل کے خلاصے ٹکڑے کو تم نے چھین لیا، میرے بندے نے کیا کہا. فیقولون، تو فرشتے کہتے حمیدہ کا، آپ کے بندے نے آپ کی حمد کی، واسترجع، استرجاع کی ہے. استرجاع کا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی سے رجوع کرنے والے. فیقول اللہ، تو اللہ پاک کہتا کہ میرے بندے کے لیے ایک محل بنا دو جنت، بیتن میں تنوین تعظیم تفخیم کی عظیم الشان محل بناؤ میرے بندے کے لیے جنت میں، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی جس نے مصیبت پر بھی حمد کی، تعریف کی، تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت محل بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد، کہ یہ حمد کا گھر ہے. معلوم ہوا کہ مصیبت پر بھی، غم اور صدمے پر، کسی چہتے کے وفات پر صبر کرنا چاہیے، اور اس پر بھی اللہ کی حمد کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہو، کوئی نعمت اللہ اس پر عطا کرے، تو اس پر جو حمد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، جنت میں محل تیار ہوتا ہے بیت الحمد. آگے کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عزا مصابا، جس نے تعزیت کی، تعزیت یعنی تسلی دی، صبر کی، تلقین کی، غم کو ہلکا کیا، اطمینان دلایا. من عزا تعزیت سے، جس نے تعزیت کی، مصابت، مصاب کسی مفعول ہے جس پر کہ مصیبت آئی، کسی مصیبت زدہ کی جس پر حادثہ آیا. فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، تو اس کے لیے اس مصیبت میں مبتلا ہونے کے اجر کی طرح. مطلب یہ ہے کہ کسی شخص پر کوئی مصیبت آئی ہے اور کسی نے اس کی تعزیت کی، تسلی دی، اس کا حوصلہ بڑھایا، سنجیدگی، وقار، سکون کا درس دیا، اور وہ آدمی نصیحت قبول کرے اور ایسا کیا اور صبر کا دامن پکڑا اور اس کو تسلی ہو گئی، تو تعزیت کرنے والے کو اس مصیبت زدہ شخص کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس موقع پر اس نے اس کی رہنمائی کی. مشہور الدال علی الخیر کا فاعل ہی، کہ خیر کی رہنمائی کرنے والے کو خیر کی طرف ثواب ملتا ہے. امام ترمذی نے اس حدیث پر تبصرہ کیا، ھذا حدیث غریب، کہ یہ حدیث غریب ہے، حدیث غریب تعریف آ چکی ہے. کہتے ہیں ہم نہیں جانتے اس حدیث کو مرفوع، مگر علی بن عاصم روایت کرنے والے راوی کی حدیث سے، یعنی صرف وہ اس حدیث کو مرفوع طریقے پر روایت کر رہے ہیں. وقال، اور فرماتے امام ترمذی، اور اس حدیث کی روایت بعض لوگوں نے کی محمد بن سوقہ سے، ایک دوسرے راوی ہے محمد بن سوقہ، انہوں نے بھی اس حدیث کی روایت کی بہذا الاسناد، مگر سند تو یہی لائے انہوں نے، البتہ انہوں نے مرفوع طریقے پر نہیں بلکہ موقوف طریقے پر اس حدیث کی روایت فرمائی. آگے کی روایت حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عزا ثقلا، جس نے ثقلا کی تعزیت کی. ثقلا ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کا بچہ مر گیا، جس کا بیٹا گم ہو گیا اور مر گیا،
کہا کہ سکلا کسی ایسی عورت جس کا بیٹا بچہ مر گیا ہو، اس کی تعزیت کی، اولاد ہو جائے لڑکا لڑکی جو بھی، اس کی وفات ہو گئی ہو، اس کو سکلا کہتے ہیں، اس کی تعزیت کی، کوسیا بردم فی الجنہ، تو اس کو پہنایا جائے گا جنت میں عمدہ لباس، عمدہ چادر۔ بہرحال برد چادر کو کہتے، مراد جنت کا لباس ہے۔ تعزیت کرنے والے کو ایک ممتاز چادر پہنائی جائے گی جنت میں۔ بہرحال چادر تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے لازماً یہ بات ثابت ہوگی وہ جنت میں ضرور جائے گا، اس کے لیے بڑی بشارت ہے کہ وہ جنت کا ضرور مستحق ہوا، تبھی تو جنت میں گیا تو جنت کی چادر پہنائی جائے گی، جنت کا عمدہ لباس پہنایا جائے گا۔ مصیبت زدہ عورت کو تسلی دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آگے روایت ہے، جس روایت میں حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ حضرت جعفر کے لڑکے ہیں، وہ کہتے ہیں لما جاء نعی جعفر، کہ جب حضرت جعفر کی لاش آئی، مطلب یہ ہے کہ ان کے انتقال کی خبر پہنچی، قال النبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصنعوا لآل جعفر، اپنے گھر والوں سے کہا کہ جعفر کی اولاد یعنی جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، طعاماً کھانا، فقد آتاہم ما یشغلہم، اس لیے کہ ان کو ایک ایسا حادثہ پہنچا ہے جس نے ان کو کھانا وغیرہ بنانے سے مشغول کر دیا، یعنی اس مصیبت کی وجہ سے وہ خود گھر والے کھانا نہیں بنا سکتے، لہٰذا تم لوگ کھانا تیار کر کے اور ان تک پہنچاؤ۔ حضرت جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجنے کا حضور نے حکم دیا، کیونکہ حضرت جعفر کی موت کی خبر جب آئی تھی تو ظاہر ہے گھر والے اسی غم میں تھے، صدمہ کر رہے تھے، کھانا تیار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حضور نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جعفر کی اولاد کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ معلوم ہوا کہ امت کو چاہیے کہ جہاں گھر میت وغیرہ ہو جائے تو آس پاس کے پڑوس کے لوگ، رشتہ دار ہو یا جو بھی ہو، ان کے لیے مستحب ہے کہ کھانا تیار کر کے میت کے گھر میں بھیجے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اتنا کھانا بھیجنا چاہیے جو پورے گھر والے کے لیے ایک وقت کے لیے کافی ہو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 3 دن تک لگاتار کھانا بھیجنا مستحب ہے، کیونکہ تعزیت کے لیے 3 دن ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے کھانے میں دوسرے لوگ بھی بلا وجہ شریک ہوا، مہمان وغیرہ ہیں باہر سے اور دوسرا کوئی انتظام نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن میت پر موت کسی کی ہوئی اور دعوت کسی کی چلے، اور عام طور پر ایسے موقع پر کھانا پکا وکا کر کے اور کھلاتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا طعام المیت یمیت القلب، کہ میت کا کھانا قلب کو مردہ بنا دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ جتنے حد ہے شریعت میں کھانے پکانے کھلانے کی، اس سے تجاوز نہ کر کے جہالات خرافات میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.